مشرق وسطی کی تاریخ میں بہت کم افراد اتنے بڑے حجم کے طور پر پیش آتے ہیں جتنے صدام حسین۔ ہمیں عراق کے اس اندرساز کی زندگی اور وراثت کی سفر پر شامل ہونے کا خیر مقدم کرے۔ صدام حسین کی کہانی عزم، طاقت اور ستم کی ہے۔ ان کا پیدائشی گاؤں الوجہ میں غربت میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے خود کو علاقائی خاندان میں سے ایک قوی رہنما بنایا۔ ان کی پہلے دنوں کو 22 حزب بنانے سے لے کر ان کے عراق کے صدری تک کا راستہ دہشت گردی، ظلم اور بے رحمی سے بھرا تھا۔ صدام حسین کی وراثت کو سمجھنے کے لیے ہم نے ان کے دور کے ماہرین سے بات کی۔ کیا آپ عراق اور وسطی علاقوں پر صدام کے حکومت کے اثرات کے بارے میں روشنی ڈال سکتے ہیں؟ صدام حسین کا نظام ظلم اور ستم کی علامت تھا، جہاں ان کی حکومت کے دوران انسانی حقوق کی لاکھوں خلاف شہادتیں دی گئیں۔ ان کی بھارت عراق جنگ، کویت کے دھاکے اور بعد کے خلیج جنگ نے عراق کے عوام کو بے حسی کا سامنا کروایا اور علاقے کو لمبی مدتی چوٹ پہنچایا۔ صدام حسین کی حکومت کی دورانیہ شاندار منصوبوں اور دولت مندی کی شاندار دکھائیں کی غلط تصور کی گئی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک حکومت کا بھیا رہا جو خوف اور ظلم پر بنی تھی۔ صدام کے نظام کے زخموں کا بھرمار ہونے کے باوجود عراقی عوام نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ ہم نے وہ لوگوں سے بات چیت کی جنہوں نے ان کے نظام کے تحت بھی تھی۔ جب ہم صدام حسین کی وراثت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں عدل، انسانی حقوق اور قانون کی پاسداری کی اہمیت کا یاد آتا ہے۔ جبکہ ان کی حکومت تاریخ کی خاک نشین کی گئی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی ستمبرداری سے سیکھے گئے سبق ہمیں آج بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ انسانوں کے لیے سزا سنانا ایک اہم مسئلہ ہے، اور صدام حسین کی کہانی بھی اسی حکومت کا مظہر ہے۔ جب ان کی حکومت کا اختتام ہوا، عدالتوں نے ان پر انسانیت کے جرائم کا الزام لگایا۔ نون کا قصاص ان کے ظلم اور جرائم کے لیے مقرر ہوا، جس میں ان کی اپنی قوم کے خلاف جنگ، جرائم علیہ انسانیت اور سیاسی ہتھیار استعمال شامل تھے۔ خری طور پر ان کا عدالتی حکم اور ان کی سزائیں سر فہرست ہوئیں۔ ان کی موت نے عراق کی تاریخ میں ایک اہم صفحہ بنایا، لیکن ان کے رہنمائی کی بربریت اور ظلم کے عبرتناک سبق ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کے لیے سزا سنانا ایک اہم مسئلہ ہے، اور صدام حسین کی کہانی بھی اسی حکومت کا مظہر ہے۔ جب ان کی حکومت کا اختتام ہوا، عدالتوں نے ان پر انسانیت کے جرائم کا الزام لگایا۔ ان کا قصاص ان کے ظلم اور جرائم کے لیے مقرر ہوا، جس میں ان کی اپنی قوم کے خلاف جنگ، جرائم علیہ انسانیت اور سیاسی ہتھیار استعمال شامل تھے۔ آخری طور پر ان کا عدالتی حکم اور ان کی سزائیں سر فہرست ہوئیں۔ ان کی موت نے عراق کی تاریخ میں ایک اہم صفحہ بنایا، لیکن ان کے رہنمائی کی بربریت اور ظلم کے عبرتناک سبق ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔